ڈیئر اسٹوڈنٹ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے ٹینڈرس کے بارے میں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ٹھیکے کے معاہدے کی شرائط کون کون سی ہوتی ہیں, کون کون سے شرائط ہوتی ہیں تبھی ہم کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں. نمبر 1 ہمارا جرمانہ. اگر ٹھیکیدار معاہدے کے بعد کام طے شدہ شرائط کے مطابق نہ کرے تو اس سے جرمانہ کرنے کا تعین بھی ٹھیکے کے اندر شامل ہوتا ہے. ٹھیکیدار کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی میں کام کی تصریحات کے مطابق نہ کرنا, کام کی رفتار سست کرنا. اس لیے معاہدے میں یہ بات شامل کی جاتی ہے کہ اگر ٹھیکیدار سست روی اختیار کرے گا تو اسے اس کا جرمانہ ادا کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 پہ بیانہ کہ یہ کون سا منی ہوتی ہے. یہ ایسی زر ضمانت ہے جو کہ ٹھیکیدار ٹینڈر کے ساتھ محکمہ کے پاس جمع کرواتا ہے. یہ جتنا بھی آپ لوگوں کا کل پروجیکٹس ہوتا ہے, فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے کا ہے کام, تو اس میں وہ 2% آپ کی سیکورٹی کے طور پہ جمع کرواتا ہے. جب ٹینڈر کے اندر اس نے اپنی اہلیت شو کرنی ہوتی ہے, اور اگر اسے کام مل جاتا ہے تو نمبر 3 ہے سیکورٹی ڈپازٹ. پھر وہ اپنے ٹوٹل پرسنٹ کا 10% سیکورٹی کے طور پہ جمع کرواتا ہے. یہ سیکورٹی 1 سال یا جتنا ڈوریشن ہوتا ہے وہاں اس ٹائم تک ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی کام میں نقائص آ جائیں, کوئی مسئلے مسائل آ جائیں, تو اسی منی سے یہ جو پڑی ہوتی ہے سیکورٹی 10%, اسی سے کام صحیح کروایا جاتے ہیں. اگر 1 سال کے اندر یا جتنا انہوں نے دورانیہ دیا وہاں تک کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتا تو پھر یہ 1 سال کے بعد یا اس کو وہ واپس کر دیتے ہیں. نمبر 3 ہمارے پاس ریٹینشن پیریڈ ہے. ٹھیکیدار کے ساتھ معاہدہ ہونے پر ٹھیکیدار محکمہ کے پاس کل لاگت کا 10% جمع کرواتا ہے. پروجیکٹ مکمل ہو جانے کے بعد 6 ماہ بعد سیکورٹی محکمہ کے پاس جمع رہتی ہے. اگر مسائل وغیرہ ہوں تو اس کو صحیح کیے جاتے ہیں, اگر نہ ہو تو یہ پھر واپس کر دی جاتی ہے. اچھا, پیمنٹ آف میتھڈ کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ بھی ٹھیکے کے اندر شرائط ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیکیدار کو پیمنٹ کیسے کرنی ہے یا ٹھیکیدار پیمنٹ کیسے لے گا. چھوٹا کام ہو تو موسٹلی ہوتا ہے کہ کام ختم کرنے کے بعد دی جاتی ہے, اور اگر بڑا کام ہو تو اسے سٹیپ میں کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ڈی پی سی ڈالی ہے, آر سی سی ڈالی ہے, یا چنائیاں کی ہیں, یا تو مختلف سٹیپ بنائے جاتے ہیں. موبلائزیشن ایڈوانس. ڈپارٹمنٹس میں کچھ یہ بھی لاز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کام شروع کرنے سے پہلے جب آپ نے اپنی چیزیں وہاں پہ پھینکنی ہوتی ہیں تو آپ 10%, 15% ایز اے سپورٹ ایڈوانس کے طور پہ ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں موبلائزیشن ایڈوانس. سیکیور ایڈوانس کیا ہوتا ہے. سیکیور ایڈوانس آپ نے اس کی موسٹلی دیکھنا ہے. سیکیور ایڈوانس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ڈپارٹمنٹ کام شروع کرنے سے پہلے مطلب سیکیور ایڈوانس کے طور پہ آپ کو 75%, 80% دے دیتا ہے. اس کے بعد آپ کے کام کرتے ہیں. یہاں ٹھیکیدار معاہدہ ہو جانے کے بعد اگر تعمیراتی مٹیریل سائٹ پہ لے آتا ہے تو خراب نہ ہونے والے مٹیریل کی کل لاگت کے 75% تک ایڈوانس پیمنٹ حاصل کر سکتا ہے, جسے سیکیور ایڈوانس کہا جاتا ہے. آپ نے فار ایگزامپل سریا 50 لاکھ روپے کا پھینکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ڈپارٹمنٹ نے آپ کو تو شرطیں دی ہوئی ہیں کہ 7 فٹ پہ اتنا ملے گا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے 50 لاکھ روپے کا وہاں پہ اسٹیل پھینکوا دی ہے, تو لہٰذا آپ ہمیں سیکیور ایڈوانس کے طور پہ اتنی پیمنٹ دیں, تو وہ پھر کرتے ہیں پیمنٹ. پھر ہوتا ہے تکمیلی عرصہ. کیا ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ. ٹھیکے کے معاہدے میں کام ختم کرنے کا صحیح وقت لکھا جاتا ہے. یہ وقت تکمیلی عرصہ کہلاتا ہے. مینس کہ آپ نے یہ کام اتنے سال میں ختم کرنا ہے. اس کے بعد اگر کام ختم نہیں کریں گے تو اس میں ٹھیکیدار کو مطلب ہر چیز کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ ٹائم آپ کا تب سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نے ٹھیکیدار کو جگہ لے کے دے دی کہ آپ نے یہ آپ کی جگہ, آپ یہاں پہ کام شروع کریں.
تو آپ نے 1 سال کا ٹائم دیا، 1 سال کے اندر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو کچھ نہیں ہوتا، قدرتی آفات آ جاتے ہیں. تو قدرتی آفات بارشیں آ گئیں، 15-20 دن بارشیں سٹارٹ ہو گئیں، زلزلہ آ گیا یا کوئی اور قدرتی آفات، تو اس کا ٹائم پیریڈ پھر وہ ڈپارٹمنٹ اس کی کنسیشن دیتا ہے. تکمیلی عرصہ میں اضافہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پھر اس منصوبہ کی تعمیر کے مقرر وقت پر مکمل کرنے کی پابندی کی جاتی ہے. اگر تعمیر کے دوران کوئی ناگہانی صورت آ جائے تو ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ اسے تھوڑی سی کنسیشن دے دیتا ہے کہ یار یہ مسئلے مسائل میں تو اس کو اتنے دن کا یا اتنے ماہ کا ٹائم دیا جائے. معاہدہ کی منسوخی کیا آتا ہے؟ اگر ٹھیکیدار کام شروع نہیں کرتا، کام ادھورا چھوڑ کر بند کر دیتا ہے یا کام کی رفتار سست کرتا ہے یا پھر ٹھیکیدار شرائط کی پابندی نہیں کرتا تو مجازی اتھارٹی معاہدے کو منسوخ کر سکتی ہے. آپ کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوگا ایکسین، وہ آپ کا معاہدہ منسوخ بھی کر سکتا ہے جب ٹھیکیدار کی طرف سے زیادہ شکایت آتی ہے. ثالثی کیا ہوتی ہے؟ معاہدہ کے تحت تعمیراتی کام کرواتے ہیں. اگر ٹھیکیدار اور کام کرنے والی ایجنسی میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں اور جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اس مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ثالثی کردار ادا ہوتا ہے. یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایک رولز ہیں، وہاں پہ ثالثی ہوتے ہیں. وہاں پہ اس موقع پر انجینئر ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ معاہدے میں ثالثی ارکان کو بھی تعین کیا جاتا ہے. خصوصی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ کام کی نوعیت کے مطابق معاہدے میں خصوصی شرائط کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جس میں ٹیکس کی ادائیگی، رائلٹی کی ادائیگی، مزدوروں کی رہائش کا بندوبست، حادثے کی صورت میں معاوضہ. یہ ہر چیز یہ بتانے کا بچوں آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹینڈر کیا ہے، کوٹیشن کیا ہے. ٹینڈر مل جائے تو اس کے ڈاکومنٹس کیسے پھر سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. سبمٹ کروا جائیں تو اس کے بعد یہ کون کون سی چیزیں ہیں، یہ کون کون سے سٹیپ ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بغیر ہم لوگ کام نہیں کر سکتے. کہ یہ چیز آپ بھی پرائیویٹ کام کرتے ہیں، کوئی اپنا اس کے بعد آپ لوگ جاتے ہیں اپنا کام جا کے کرتے ہیں، تو یہ 10-15 پوائنٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنے ہیں. سیکیور ایڈوانس کیسے لیا جاتا ہے، سیکورٹی ڈپازٹ کیا ہوتی ہے، ایڈوانس کو سیکیور ایڈوانس، یہ ہر چیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. بینک گارنٹی تعمیراتی کاموں کے یا مال سپلائی کرنے کے لیے ٹھیکے جات حاصل کرنے کے لیے ٹھیکیدار کو محکمے کے پاس سیکورٹی اور ضرائبانہ جمع کروانا ہوتا ہے. بڑے ٹھیکوں کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. چھوٹے ٹھیکوں کے صرف میں یہ رقمیں کال ڈپازٹ یا CDR کی شکل میں ٹینڈر یا بیٹ کے ساتھ جمع کروا دی جاتی ہے. اگر بڑے ہوں آپ کے پروجیکٹس تو وہ کہتا ہے بینک گارنٹی یا لیٹر آف دا کریڈٹ کی شکل میں جمع کروائی جاتی ہے. بینک گارنٹی ہوتی ہے. اس طرح کامیاب ٹھیکیدار کی سیکورٹی رقم بینک کے ذریعے محکمے کے پاس چلی جاتی ہے اور ناکام ٹھیکیداروں کی رقم محکمہ کے پاس جمع نہیں ہوتی بلکہ وہ بینک سے واپس اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیتے ہیں. یہ تھی شرائط، جو ایک کانٹریکٹ کی شرائط ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو گئی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کانٹریکٹ پر دستخط کرنا، تعمیراتی کام کرنا، تکمیلی رپورٹ پیش کرنا. تو آئی ہوپ کہ اس کی آپ کی سمجھ نہیں آئی بچوں. اگر کسی بات کی کوئی پوائنٹ آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا جو میں نے بتایا تو آپ میرے سے پرسنلی میسیج کریں. اور کائنڈلی بچوں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس کو اچھے سے ریڈ کریں، اس کو سمجھیں، اور یہ آپ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہ پڑھیں، اس کو پراپر سمجھیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو میرے سے ڈسکس کریں. تھینک یو.